اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی دفعہ سوال کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت عطیہ بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، تو جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ فروغ دفع ہو جائے تو خیر ہو ورنہ لیٹ جائے۔ غصہ پینے کا اجر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی چیز کا گھونٹ اس غصے کے گھونٹ سے جسے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے پیے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ حاکم غصہ کے وقت فیصلہ نہ کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم غصہ میں ہو تو دو آدمیوں کے معاملے میں فیصلہ نہ کرے۔ حدیث میں غصہ کے وقت بیٹھ جانے کا حکم ہے۔ بیٹھ جانا عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا بیٹھ جانا اور پھر لیٹ جانے سے انسان خاک کے قریب ہوتا ہے، جو شیطان کے غرور کے لیے قابل قبول نہیں، جس کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے۔ اس زمانے میں شیطانی خواہشات بھی آ جاتی ہے۔ جب انسان پر کسی ناجائز شیطانی خواہش کا حملہ ہو تو یہ عمل کارآمد ہے، کیونکہ نفسانی خواہش یا کوئی بھی ناجائز بات شیطان کی ترغیب دینے سے ہوتی ہے اور یہ اس سے نجات کا طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔